بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 103 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حرف جار کے حذف اور اس کے حوالے سے دو تنبیہات کا بیان پڑھیں گے۔ حرف الجار من ان مضطرد، وليعلم ايضا ان حذف الجار من ان المصدري مضطرد في كلام العرب والمعنى لان او بان۔ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان مصدریہ جار کو حذف کرنا، ان مصدریہ کے جار کو حذف کرنا، یعنی اس کا جو حرف جار ہے اس کو حذف کرنا کلام عرب میں عام ہے، اور اس کی مراد لان او بان، لان یا بان ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے حسب موقع۔ حذف جواب لو الشرطیہ، وليعلم ايضا ان الاصل في مثل قوله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، جیسی آیتوں کے اندر، ان جیسی آیات کے اندر جو ہے وہ جواب شرط کو مقدر مانا جائے، ان یکون جواب الشرط محذوفا، جواب شرط کو مقدم مانا جائے، الا انہم نقلوا هذا الترکیب بلا معنی تعجب، لیکن یہ ترکیب معنی تعجب کے لیے منقول ہو چکی ہے، فلا حاجت الى تفتیش المحذوف واللہ اعلم، تو لہذا محذوف کی جو حذف کیا گیا ہے اس کی تفتیش اور اس کی تلاش ضروری نہیں ہے، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی حرف جار کے حذف کے متعلق جو ہے وہ دو تنبیہات یا دو اصول ذکر کر رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وَلِيُعْلَمَ أَيْضًا أَنَّ حَرْفَ الْجَارِ، یوں سمجھ لیں کہ دو اصول ہیں یا دو تنبیہات جو بھی ہیں، ان میں سے پہلا یہ ہے کہ جار سے مراد جر دینے والا کوئی بھی کلمہ ہے، چاہے وہ حرف ہو یا مضاف ہو، یعنی جو جر دے رہا ہے اپنے ماں باپ کو، کسرہ دے رہا ہے اور اس کے نیچے زیر آ رہی ہے اس عامل کی وجہ سے جو اس سے پہلے ہے، جو اپنے معمول کو کسرہ اور جر دے رہا ہے، تو وہ کوئی بھی کلمہ جار سے مراد ہو سکتا ہے، چاہے وہ حرف ہو یا مضاف ہو، کیونکہ مضاف بھی جو ہے وہ اپنے مضاف الیہ کو جر اور کسرہ ہی دیتا ہے۔ بالترتیب ان کی مثالیں یوں ہیں، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، تو یہاں پر ان لم یکن ربک جو ہے اس میں اصل میں ای لان لم یکن ربک ہے، تو یہ ان مصدریہ کا جو جار ہے اس کو حذف کیا گیا ہے۔ اس طرح دوسری مثال ہے اس کی، قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، یہ جو آیت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس میں جو ان اکون اول من اسلم ہے اصل میں یہ ہے بان اکون اول من اسلم، تو یہ حرف جار با کی مثال ہے کہ ان مصدریہ کے اوپر جو با تھا اس کو حذف کیا گیا ہے۔ اسی طرح تیسری مثال، تقول انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، یہ جو ہے ان تقولو اصل میں تھا ای کراہت ان تقولو، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے مضاف کو مقدر مانا جائے، ای جو ہے وہ او لئن لا تقولو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے لام جارہ کو مقدر مانا جائے، ان مصدریہ سے پہلے لئن لا تقومو۔ تو یہ تین مثالیں اس پہلے اصول یا پہلی تنبیہ سے متعلق ہیں کہ حرف جار سے مراد حرف بھی ہو سکتا ہے اور مضاف بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا اصول یا دوسری تنبیہ سے متعلق تین باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو مثال ہے ولو ترى، اس سے مراد وہ آیات ہیں جنہیں عالم سکرات یا عالم برزخ یا عالم آخرت کے مناظر کی ہولناکیوں کا تذکرہ جو ہے وہ رویت کی شرط کے ساتھ
کیا گیا. یعنی ان آیات کے اندر جو ہے وہ عالم سکرات کا، عالم برزخ کا اور اسی طرح عالم آخرت کا، یعنی آخرت کے مناظر کی جو ہولناکیاں ہیں، جو اس کی جو ہے سختیاں ہیں، ان کا تذکرہ جو ہے وہ رویت کی شرط کے ساتھ ہے، اور شرط کی جزا کو محذوف رکھا گیا ہے، اس کو حذف کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے آپ کے ذہن میں. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حذف کی حکمت اور اس کا سبب یہ ہے کہ عموماً اس طرح کے جملے خود طویل ہوتے ہیں اور جزا کے ساتھ مل کر اور زیادہ طویل اور لمبے ہو جاتے ہیں. یعنی اس کو حذف کرنے کی جو حکمت ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو جملے ہیں وہ خود اتنے زیادہ لمبے ہیں، جب اس کے ساتھ جو ہے وہ جزا کو بھی ذکر کریں گے، شرط کے ساتھ جزا بھی آ جائے گی، تو اس میں طوالت اور زیادہ ہو جائے گی. تو لہٰذا اختصار تخفیف کے پیش نظر جزا محذوف کر دی جاتی ہے یا اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. یعنی وہ جو اس کی جزا ہے اس جزا کو اس حذف کر کے جو ہے اس کے آیت کے اندر اختصار اور تخفیف پہ جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے، اس وجہ سے جزا کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو پہلی چیز ہوئی کہ جو ہے وہ تذکرہ جو ہے رویت کی شرط کے ساتھ کیا گیا اور شرط کی جزا کو محذوف رکھا گیا. ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حذف کرنے کی حکمت اور سبب یہ ہے کہ عموماً اس طرح کے جملے خود بہت زیادہ لمبے اور طویل ہوتے ہیں، تو جزا کو بھی اگر ذکر کریں تو اس میں طوالت اور بڑھ جائے گی. تو اس طوالت کو کم کرنے کے لیے اختصار اور تخفیف کے پیش نظر جو ہے وہ جزا محذوف کر دی جاتی ہے یا اس کو حذف کر دیا جاتا ہے. تیسری جو بات ہے تیسرے اصول سے متعلق وہ یہ ہے، دوسرے اصول سے متعلق کہ مفسرین عموماً ایسی آیتوں کے اندر لَأَرَيْتُ عَجَبًا یا لَرَأَيْتُ أَمْرًا عَظِيمًا یا لَرَأَيْتُ سُوءَ مَنْقَلَبِهِمْ یا لَرَأَيْتُ حَالَهُمْ جیسی جزا محذوف مانتے ہیں. یعنی اس طرح کی جزا ان الفاظ میں جو ہے وہ اس کو محذوف مانتے ہیں. جب اس کا محذوف کو مقدر کو ذکر کیا جاتا ہے تو لَرَأَيْتُ أَمْرًا عَظِيمًا یا لَرَأَيْتُ عَجَبًا یا لَرَأَيْتُ سُوءَ مَنْقَلَبِهِمْ یا لَرَأَيْتُ حَالَهُمْ جیسی جزا جو ہے وہ مقدر مانتے ہیں اور ان کے سامنے آتی ہے. شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اسلوب ہے یہ اظہار مسرت یا استعجاب کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، لہذا معنی معتبر نہیں تو پھر جزا کی کیا ضرورت. یعنی معنی معتبر نہیں ہے تو پھر جزا کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی. یعنی جب عام طور پر مفسرین جو ہیں وہ لرأیت عجبا یا لرأیت امرا عظیما یا لرأیت سوء منقلبہم جو ذکر کرتے ہیں تو یہ جو ہے وہ اسلوب اس لیے ذکر کیا جاتا ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے حسرت یا استعجاب جو ہے نا وہ اس کو پیدا کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے. تو لہٰذا معنی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. جب معنی کا اعتبار ہی نہیں ہے تو پھر جزا کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس جو ہے وہ تکلف کے اندر نہیں پڑنا چاہیے. شاہ صاحب کا مقصد یہ ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حرف جر کے حذف کے متعلق 2 تنبیہات یا اصولوں کی تفصیل پڑھی ہے یا ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ حذف جار سے مراد کیا ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. یعنی جو آپ کا جو جواب ہے حذف جار سے متعلق مراد سے متعلق اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2 جزائے محذوف کے متعلق شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کیا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس کے اندر دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.